بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ان دنوں امریکی کانگریس میں بائیڈن انتظامیہ کا احتساب ہو رہا ہے، انکوائری ہو رہی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو کیوں شکست ہوئی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، تاکہ ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جس کی وجہ سے امریکہ کو 20 سال کا وقت اور کھربوں ڈالر لگانے، بہت سارے فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے باوجود تاریخ کی بدترین شکست ہوئی ہے۔ اس انکوائری کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے دیگر باتوں کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ہی اہم باتیں کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی بعض پالیسیاں امریکہ کے لیے معاون ثابت ہوئی ہیں اور بعض پالیسیاں امریکہ کے مفادات کے خلاف تھیں۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان سے ایک مطالبہ کیا ہے یا ایک وارننگ یا تنبیہ یا دھمکی دی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر نے عمران خان نے CNN کو ایک بہت ہی اہم ترین انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو سے ایک دن پہلے روس کے صدر پیوٹن نے پرائم منسٹر عمران خان کو ٹیلی فون کیا ہے، جس کے دوران ظاہر ہے روس نے پاکستان کو اپنے خیالات یا اپنی پالیسی سے آگاہ کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان میں ایئر بیسز کے حوالے سے پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، اب بھی پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے پوری طرح سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی بنیاد پر یا اسی وجہ سے، کیونکہ چین اور امریکہ کا افغانستان کے حوالے سے کم و بیش وہی موقف ہے جو پاکستان کا ہے۔ کل CNN سے انٹرویو میں دیگر باتوں کے علاوہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اہم ترین باتیں کی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عمران خان نے کھل کر کہا ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں، یہ وہی افغان ہیں جنہیں 80 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر مجاہدین بنایا، انہیں ٹریننگ دی، جس کے لیے امریکہ نے وسائل فراہم کیے، اور پھر انہی طالبان کو، انہی مجاہدین کو امریکہ نے استعمال کر کے روس کو توڑا۔ اس وقت یہ امریکہ کی آنکھوں کے تارا تھے اور امریکہ انہیں اپنا اثاثہ سمجھتا تھا، اور آج جب وہ امریکہ کے خلاف لڑتے لڑتے امریکہ کو شکست دے رہے ہیں تو پھر وہ آج کے دہشت گرد ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے، پاکستان نے اس کا ساتھ دیا ہے پچھلے 20 سال کے دوران، اور ان 20 سالوں کے دوران پاکستان امریکہ کا اتحادی بھی رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ کون سا ایسا اتحادی ہے پاکستان کے علاوہ جو امریکہ کا اتحادی بھی ہو اور اس کے خلاف 400 سے اوپر ڈرون بھی مارے جائیں، اس کے اوپر حملہ بھی کیا جائے۔ امریکہ نے پاکستان کو 8 ارب ڈالر کی اقتصادی مدد دی ہے اور 11 ارب ڈالر کی دفاعی مدد کی ہے، تقریباً 19 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کے اس مد میں اربوں ڈالر کے جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا ہے۔ 70 سے 80 ہزار ہمارے سیویلین اور فوجی جوان مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 سال ہم نے انتہائی خوف اور ڈر اور دہشت گردی کے عالم میں گزارے ہیں۔ ہماری پوری ایک نسل ان 20 سالوں کے دوران جو ہے وہ جوان ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اور پاکستان ایک ناکامی کی شکل سے دوچار رہا ہے۔ پاکستان نے بڑی مشکل سے ان حالات کو بھگتا ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے مفادات کو دیکھنے کی بجائے، خیالات رکھنے کی بجائے، امریکہ نے بھارت کو اپنا، ہمیں اگرچہ نان نیٹو اتحادی کا درجہ ضرور دیا گیا، لیکن بھارت کو اپنا جو ہے نیچرل اتحادی بنایا گیا، اسے افغانستان میں رسائی دی گئی۔ بھارت نے افغانستان میں بیٹھ کر
पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी को फ़रोग दिया और BLA और TTP और ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान पर हमलावर थे उन्हें भारत ने हर तरह से फैसिलिटेट किया, लेकिन अमेरिका ने और नेटो अफवाज ने उससे चश्मपोशी की। फिर भी हमें बुरा भला कहा जाता है, फिर भी हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की जाती है, फिर भी हमें बेवफाई के ताने दिए जाते हैं। इसलिए जहाँ तक तालिबान हुकूमत की अफ़गानिस्तान में बरसे इक़्तिदार आने की बात है तो उसे मौका दिया जाए, उसे काम करने दिया जाए। हमें इससे सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न है कि हम चाहते हैं कि तालिबान हुकूमत जो है वो तमाम तबकात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर अफ़गानिस्तान में एक ऐसा बहरान पैदा हो सकता है जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में बर्बादी आ सकती है और इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। इसलिए पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान की हुकूमत को काम करने दिया जाए। पाकिस्तान अपने मफादात देखेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर मैं उस वक्त होता जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो मैं किसी भी सूरत में इस जंग का हिस्सा न बनता, लेकिन अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा बना है तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान की खिदमत को सराहना चाहिए, बजाय इसके कि हमें धोखाधड़ी का जो है वो ताना दिया जाए। हम अब जो है तालिबान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से अपने मफादात के ऐन मुताबिक फ़ैसले करेंगे। आप जानते हैं कि आज जो है SCO का, शंघाई ताउन तंजीम का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें 7-8 ममालिक शामिल हैं, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं। उसमें पाकिस्तान है, भारत है, ईरान है और चीन है, ईरान नहीं है, चीन है और रूस है। वहाँ भी ये तवक्को की जा रही है कि इमरान खान की रूस के सदर और चीन के सदर से भी मुलाकात मुतवक्के है। यकीनन वहाँ भी ये अहम तरीन मौजू जो है वो अफ़गानिस्तान होगा। तो आप यूँ समझ लें कि अब वो दिन गुजर गए हैं जब अमेरिका पाकिस्तान को धमकी देता था और पाकिस्तान आंखें बंद करके लेट जाता था। आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ है। अगर एंथनी ब्लिंकन ने, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि उसे तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए, तो उससे अगले दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुल कर ये बता दिया है कि अब पाकिस्तान जो भी फैसले करेगा अपने मफादात के ऐन मुताबिक करेगा। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमा लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।